اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ مولانا عبدالشکور کی کتاب گناہ کبیرہ اور کفریہ الفاظ سے ہم نے اس چیپٹر کو لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ہر عمل دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ کہ اللہ پاک کی ذات کو یکتا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وجود و ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، سب اسی کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو وہ اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ نمبر 3 ہے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنی رضامندی اور ناراضگی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ اپنے برگزیدہ انسانوں کو چنا ہے، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبری رسولوں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 4 ہے کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کی معرفت اور بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ آسمانی کتابیں نازل کیے ہیں۔ ان کتابوں میں 4 مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ آخری ہدایت نامہ ہے۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان۔ ایک دن آئے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین اور آسمان مٹ جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور سب لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں حساب کتاب ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی، ہر شخص کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی، جس کے نیک اعمال کا پلہ باری ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ جنت ہے۔ جس کے برے اعمال کا پلہ باری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی قید میں جائے گا، اور وہ جہنم ہے، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اس کائنات میں جو خوشگوار اور ناگوار واقعات رونما ہو جاتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے ارادہ قدرت اور حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کے حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہے۔ کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اس کائنات کا نظام اللہ عز و جل نے ازل سے ہی تجویز کر رکھا ہے، اور اسی طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایمان کے ارکان پسند آئے ہوں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہمان خدا۔